نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج آنے والی رات بڑی رات ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے سال کی 5 راتیں سال کی 5 راتیں جاگ کر عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن بعض اعمال پر اللہ تعالیٰ کچھ اپنے ذمہ واجب کر لیتے ہیں، اور یہ واجب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ انہی میں سے یہ عمل بھی ہے کہ جو سال کی 5 راتوں میں جاگے گا اور عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لازماً اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں سے 3 راتیں تو بقرعید میں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، یہ 3 راتیں مبارک راتوں میں سے ہیں۔ چوتھے عید الفطر کی رات، وہی بڑی رات ہے اور عبادت کی رات ہے اور جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ 5ویں شب برات جس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں، جو آج شام کو آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے 7 آدمیوں کے۔ 7 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، البتہ اگر وہ بھی توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، دوسرے اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ جس مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان سے کینہ اور بغض ہوگا، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، یہ قطع رحمی کہلاتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ جو والدین کو ستاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، جائز امور میں ان کا کہنا نہیں مانتا، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ 5ویں شراب کا نشہ کرنے کی عادت رکھنے والا، جو شراب پی کر نشہ کرنے کی عادت رکھتا ہو اور شراب پینے کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، اور اس مسلمان مرد کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی۔ یہ گناہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ 99% مسلمانوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ مردوں کو اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا واجب ہے، اور آدھی پنڈی تک اوپر رکھنا سنت ہے۔ آدھی پنڈی تک شلوار تہمت اوپر رکھنا یہ سنت ہے، اور اس سے نیچے کرنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن ٹخنے سے اوپر ٹخنے چھپانا اور ٹخنے سے نیچے شلوار پاجامہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری شلوار ٹخنے سے اوپر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو شکر ادا کریں،
اور دھیان سے اوپر رکھیں. جب بھی شلوار پہنے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیں. اور عورتوں کو اپنے ٹخنے چھپا کر رکھنا واجب ہے. عورتوں کو اپنے ٹخنے شلوار سے چھپا کر رکھنا واجب ہے، کیونکہ ان کے ٹخنے سطر میں داخل ہیں اور سطر کا چھپانا واجب ہے. تو عورتوں کو اپنے ٹخنے چھپا کر رکھنا واجب ہے. لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا. عورتوں نے فیشن کے طور پر اپنے ٹخنے کھولنے شروع کر دیے، جبکہ پورا پیر پردے کے اندر داخل ہے. پردے کا جو حکم ہے عورتوں کو، اس میں ان کا سر سے پیر تک پورا جسم داخل ہے. چہرہ بھی، دونوں ہاتھ بھی، دونوں پیر بھی ٹخنوں سمیت پردے میں داخل ہیں. تو وہ تو پردے میں بھی داخل ہے اور سطر میں بھی داخل ہے. یعنی ٹخنا جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، پردے میں داخل نہیں ہے، پردے کے حکم میں نہیں ہے. یعنی عورت جو ہے گھر میں رہے تو اپنے پیر کھولے رکھ سکتی ہے، لیکن ٹخنے چھپانا واجب ہے. لیکن میرا مدرسہ جب پردہ کرے گی تو پھر سر سے پیر تک پردہ کرے گی، جس میں پیر بھی آ گئے، ٹخنے بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے، چہرہ بھی آ گیا. یہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم توبہ قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم صحت دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اسے عافیت دے دیں، کوئی عزت مانگنے والا ہو تو ہم عزت دے دیں، کوئی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اس کے دور ہونے کی دعا مانگے تو ہم قبول کر لیں. یہ ساری رات اعلان ہوگا. تو اعلان ہونے پر کوئی مانگے گا تو کیوں نہ ملے گا؟ یقیناً ملے گا، ضرور ملے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ جب یہ رات آئے تو نماز میں کھڑے رہو، یعنی نماز، نفل نمازیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھو اور آرام آرام سے اطمینان سے ادا کرو، کیونکہ عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنا مقصود ہے. نفلوں کی تعداد گننا مقصود نہیں ہے. سہولت کے لیے کوئی گننا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مقصود گننا نہیں ہے. اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت اور اس کی رضا ہے. تو اس کے لیے بڑے آرام اطمینان سے نماز میں کھڑے رہیں. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ، سب آرام سے اطمینان سے ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور رات گزار کر اگلے دن کا روزہ رکھیں، یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں. تو یہ 2 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے اندر ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں اس رات کے اندر لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور آزاد فرماتے ہیں، جتنے قبیلے بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں، جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد اور بری فرماتے ہیں. وہی ایسی زبردست رات آ رہی ہے، لہذا اب ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور تیار ہونے کا طریقہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد 1-2 گھنٹہ آرام کر لیں، تھوڑی سی نیند آ جائے تو اور اچھا ہے. اس کے بعد پھر اگر غسل کر لیا ہے تو کافی ہے، نہیں تو عصر کے بعد غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد کپڑے نئے پہنیں تو کافی ہے، نہیں تو کپڑے دھلے ہوئے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، بالوں میں کنگھا کر لیں، اور اپنے آپ کو جیسے جمعے کی نماز کے لیے تیار کرتے ہیں اس طرح تیار کر لیں. اور پھر محلے کی مسجد میں چلے جائیں جہاں دھوم دھام نہ ہو، جلسہ جلوس نہ ہو، سناٹا ہو، اور وہاں جا کر مغرب کی نماز، فجر، عشاء کی نماز، فجر کی نماز با جماعت مع تکبیر اولیٰ کے ادا کریں. پہلی صف میں کوشش کریں. تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے ہم بھی اس کے ساتھ کہیں.
ہم بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، ہماری اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کے بعد ختم ہو، یہ دھیان رکھیں، ذہن میں رکھیں، یہ ہے تکبیر اولیٰ، یہ تکبیر اولیٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ۔ اس طرح مغرب، عشاء، فجر با جماعت مع تکبیر اولیٰ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو عشاء اور فجر جس نے جماعت سے پڑھی تو گویا ساری رات وہ عبادت میں جاگ کر گزاری، ایسے ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور جو کچھ آپ اپنی طرف سے مزید عبادت کریں گے وہ الگ رہے گا انشاءاللہ۔ اور مغرب سے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کریں، نفلی اعتکاف، اور اس کے اندر ویسے تو روزانہ ہر مسلمان مرد عورت کو 6 رکعت اوابین مغرب میں پڑھنی چاہیے، اور حضور سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، تو اس رات میں 20 رکعت اوابین مغرب سے عشاء تک پڑھ لیں، آرام آرام سے، اطمینان سے، اور کچھ دعا بھی کر لیں، کچھ تسبیحات بھی پڑھ لیں، کچھ ذکر بھی کر لیں، کچھ تلاوت بھی کر لیں۔ پھر عشاء کے بعد وتر سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، وتر کے بعد نفل پڑھ کے گھر آ جائیں، ہلکا پھلکا کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں ورنہ تو نیند زبردست آئے گی۔ جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا، تو کھونے والا کام نہیں کرنا ہے، جاگنے والا کام کرنا ہے، پانے والا کام کرنا ہے۔ جب یہ ہوگا جب پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا، اس کے ہلکا پھلکا کھائیں، اور گھر والوں کو بھی بیٹھ کر کے ان سے بھی کہے بھی تسبیحات پڑھو، بھی دعا کرو، ذکر کرو، پھر جلدی سے سو جاؤ۔ جلدی سے سوئیں گے تو جو جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، جو دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا۔ جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ 3 ساڑھے 3 بجے کھل جائے گی، آپ نہیں کوئی الارم لگا کے سوئیں، اور ارادہ کر کے سوئیں، دعا کر کے سوئیں، اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، کم سے کم 2 رکعتیں، درمیانہ درجہ 4 رکعتیں، بہتر درجہ 8 رکعتیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تسبیحات پڑھیں، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اور پھر فجر کی نماز سحری کھا کر روزہ رکھ لیں، اور پھر فجر کی نماز وہی با جماعت مع تکبیر اولیٰ کے پڑھیں، اور پھر فجر پڑھ کے سوئیں نہیں، اشراق تک بھی عبادت میں لگے رہیں، تلاوت کر لیں، مناجات مقبول کی دعائیں مانگ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، پھر اشراق کے ساتھ چاشت بھی پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھ لیں، پھر سلام پھیر کر کے 2 رکعت نفل اسی وقت چاشت کی پڑھ لیں۔ اگر 4 پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا، پھر تو سونے پہ سہاگا، 4 نفل اشراق کی پڑھ لی، پھر 4 نفل چاشت کی پڑھ لی، اس میں کیا مشکل ہے؟ لو بھائی، یہ ہے طریقہ اس رات سے کمائی کرنے کا۔ اور آج اس وقت میں آپ کو ایک بہت ہی نادر تحفہ پیش کروں گا، اور وہ ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول۔ یہ پہلی مرتبہ پچھلے رمضان میں مجھے ملی تھی، میرے داماد نے اس کو کمپوز کر کے میرے پاس بھیجا تھا، وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ بس بیان سے باہر۔ اس وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی اس کو تو مرتب کر کے شائع کرنا چاہیے، تاکہ اور مسلمان بھی اس کی مناجات، اس کی دعائیں مانگیں اور اپنا بیڑا پار کریں۔ الحمدللہ وہ چھپ کے آ گئی ہے، پہلی مرتبہ چھپی ہے، اور آپ کو بھی پہلی مرتبہ ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کیا ہے کہ آج کل مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لوگ جانتے ہیں، مگر وہ حضرت کون تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو میں نے ان کے مختصر سے زندگی کے حالات بھی لکھ دیے، اور ان کی مثنوی مشہور ہے، مثنوی ان کی مشہور ہے، ہمارے سارے بزرگ اس کو پڑھتے اور پڑھاتے آئے ہیں، لیکن اب اس کا رواج ختم ہو گیا، کیونکہ فارسی اب بالکل ہی ختم ہو گئی، اور مثنوی فارسی میں تو فارسی کی کچھ مثنوی کا تعارف میں نے کرایا، اور اس کی چند نصیحت آمیز حکایتیں بیان کی، اور کچھ ان کے اشعار کی تشریح کی ہے،
ان سب کا مقصد یہ ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے سامنے آئے اور وہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے وہ کیسے بزرگ تھے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بے انتہا سچے عاشق تھے۔ اس لیے اس کے بعد مناجات مقبول کی 7 منزلیں ہیں ان کی، اردو میں ہے سب، لیکن آپ جب پڑھیں گے تو بالکل نرالا انداز آپ کو نظر آئے گا۔ وہ نرالا انداز دراصل ان کا عاشقانہ، عارفانہ اور والہانہ ہے، اور دعائیں ایسی ہیں کہ بس ہمارے سب کے دل کی آواز ہے۔ لہذا آج سے ہی آپ اس کا معمول بنائیں۔ آج تو پوری مانگنی ہے بھائی، مانگنے کی رات ہے تو پوری مانگو، تھوڑا کیوں مانگو، تو مانگنے کی رات ہے، لہذا آج تو پوری ان کی مناجات مقبول مانگنے۔ وہ بہت موٹی، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ 3 ورق کی ایک منزل ہے، وہ بھی جیبی سائز میں، جس میں نے مانگ کے دیکھی ہے تو اس میں بمشکل 2-3 منٹ لگتے ہیں، 2-3-2.5 منٹ میں ایک منزل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں سبھی وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، مغرب کے بعد بھی 1-2 منزل مانگ لو، عشاء کے بعد بھی 1-2 منزل مانگ لو، سونے سے پہلے بھی 1-2 منزل مانگ لو، سحری میں بھی 1 منزل مانگ لو، ہو گئی 7 پوری۔ تو وہ مناجات مقبول تو ہم الحمدللہ مانگتے آئے رہے ہیں، وہ بھی اس رات میں مانگنے کی۔ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مناجات جو ہے نا، یہ بڑی نادر مناجات ہے اور بڑی عاشقانہ اور عارفانہ ہے، اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسا آپ نے اپنے عشق و محبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، یا اللہ ہم بھی انہیں کے متعلقین میں سے ہیں، ان کے تو خیر ہمیں بھی اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا ذرہ عطا فرمائے۔ دعا بھی کریں اور پھر یہ مناجات مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے پہلے سے ہی دعا کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج خاص طور سے کروں گا آپ لوگ میرے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، دوزخ سے بری فرمائے، اور رمضان شریف عافیتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔